اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی۔ میں نے فیض علی سید صاحب کا بیان سنا تھا، تو اس میں وہ بتا رہے تھے، اور بھی کئی لوگوں سے انجینئر علی مرزا صاحب کا بیان سنا تھا۔ تو جیسے ہم عام مسلمان جو ہیں، جو جادو ٹونا وغیرہ سے پریشان ہوتے ہیں، فیرا سے، نظر بد اینڈ آل، کیونکہ ہم دنیا میں آئے ہیں تو خیر بھی ہے تو شر بھی ہے ساتھ میں نا، اس لیے تو انہوں نے ایک کتاب ریکمنڈ کی ہے شیخ عبدالسلام بالی صاحب کے بارے میں۔ تو بہت اوتھینٹک اسکالر ہیں وہ، اچھے صحیح ہیں۔ تو انہوں نے کتاب شائع کی ہے، جادو کا علاج کر کے، ہے تو کچھ اور نام اس کا، لیکن مجھے نام نہیں یاد آ رہا ایگزیکٹ، لیکن آپ امیزن پر ہم لوگ سرچ کر سکتے ہیں تو انگلش اور اردو میں مل سکتی ہے۔ وہ ہم لوگ اپنے گھر پہ، زیادہ مہنگی بھی نہیں ہے، منگا کر کے اس کو پڑھ سکتے ہیں، اپنی جانکاری میں جو دینی معلومات ہے اس میں اضافہ کر سکتے ہیں۔ انہوں نے ایک چیز اور بتائی ہے عبدالسلام بالی صاحب نے، کہ پھر وہ ایک بہت ہی مشکل کیس ڈیل کر رہے تھے، تو شیاطین ان کے ایک دم فیس ٹو فیس آ گیا، وہ ایک لڑکی کو نہیں چھوڑ رہا تھا۔ تو انہوں نے بولا، تو آخری بہت ہی جب اس کے اوپر بہت زیادہ پڑھائی کی گئی، تو انہوں نے بتایا کہ پھر شیطان نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں اس کا شریر چھوڑ دوں گا، اس کو چھوڑ دوں گا، بٹ لیکن میں تمہارے شریر میں داخل ہو جاؤں گا۔ تو انہوں نے بولا ٹھیک ہے، تم آ جاؤ، چیلنج قبول کر لیا ان کا۔ تو پھر تھوڑی دیر شیطان نے کوشش کیا، جیسے تیسے اس کو، جیسے اللہ نے بتایا ہوگا، جو بھی ہے اللہ پاک نے اس کو صلاحیت دے رکھی ہے۔ پھر پڑھا اس نے، ان کے اوپر کوشش کیا، پھر بولا کہ میں تمہارے اندر نہیں داخل ہو سکتا ہوں، آج کے دن میں کیا، کوئی بھی شیطان تمہارے اندر داخل نہیں ہو سکتا ہے۔ تو شیخ عبدالسلام بالی صاحب نے پوچھا کہ کیوں، کیا ہوا؟ تو کہنے لگا شیطان کہ آج کے دن تم نے جو ہے چوتھا کلمہ پڑھ لیا نا 100 ٹائمز سویرے کے وقت، تو اس لیے کوئی نہیں داخل ہو سکتا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہوا، اور اس کے بارے میں صحیح حدیث میں سے بھی ہمیں ملتا ہے کہ اگر ہم جس انسان نے بھی سویرے 100 ٹائمز اور شام کو 100 ٹائمز چوتھا کلمہ ہے نا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اس کو اگر ہم اپنا ڈیلی معمول بنا لیں گے، تو جو چیز ہے وہ کوئی چیز ہمارے اوپر اٹیک بھی نہیں کرے گی، اور پلس جو بھی اندر گندگی چیز ہے نا وہ بھی زائل بھی ہو جائے گی۔ تو ہمیں پڑھنا چاہیے ہم لوگ، میں نے کئی بار سنا تھا، پھر ذہن سے ہٹ جاتا ہے، پڑھتے ہیں پھر کوئی بھول جاتے ہیں، تو ہم سب کو کوشش کرنا چاہیے کہ ہم اس کو پڑھیں، ڈیلی معمول بنائیں۔ تو اور یہ تو تسبیح تو ایسی چیز ہے نا کہ پھر ہم بغیر وضو کی بھی کر سکتے ہیں نا، تو اگر تیمم وغیرہ دیوار پہ بنا لیا، اللہ پاک نے نماز اور جب کعبے کا طواف کر سکتے ہیں اس ٹائم بولا ہے کہ پھر ہمیں وضو ہونا چاہیے، مینڈیٹری ہے۔ ادروائز اگر کیول تسبیح پڑھنی ہے 100 دانوں کی، تو ہم لوگ ایک بار وضو بنایا، پھر اگر ریا خارج ہو گئی تو ہم ایسی مٹی پر اپنا ہاتھ سے تیمم کر کے کر سکتے ہیں۔ پھر 100 بار پڑھنا کوئی مشکل نہیں ہے اگر ہم کو اپنی حفاظت کرنی ہے تو، اور پلس اذکار وغیرہ صبح شام کے وہ سب کرنا چاہیے۔ السلام علیکم۔